بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، اسٹوری سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ ایک بادشاہ کو جانوروں سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ وہ بڑی پیاری سفید نرم و ملائم بالوں والی بلی تھی۔ بادشاہ میاں ہر وقت اپنی بلی کے لاڈ اٹھاتے رہتے تھے۔ اتنی توجہ اور محبت پا کر بھی بلی تھوڑی مغرور ہو گئی تھی۔ ایک بار کامی میاں اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کو گئے۔ وہاں انہیں ایک پیارا معصوم سا خرگوش مل گیا۔ بس پھر کیا تھا، کامی میاں تو تھے ہی جانوروں کے شوقین۔ وہ خرگوش کو گھر لے آئے اور بڑے پیار سے پالنے لگے۔ یہ دیکھ کر بھی بلی حسد کے مارے جل گئی۔ جب وہ کامی میاں کو خرگوش کے ساتھ کھیلتے اور پیار کرتے دیکھتی تو غصے سے اس کا خون کھل کر رہ جاتا۔ دل میں سوچتی کہ کیا اس کم بخت کا رنگ مجھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یا اس کے بال مجھ سے بھی زیادہ نرم و ملائم ہے۔ نہیں، یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب کبھی کامی میاں گھر سے باہر جاتے بھی بلی کو تو موقع مل جاتا۔ وہ بیچارے خرگوش کو ڈرانے کے لیے خوب غراتی اور اپنے تیز ناخنوں سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی۔ ایسے میں خرگوش کونے خدرے میں چھپ کر اپنی جان بچاتا۔ اس کا ننھا سا دل خوف سے کانپ اٹھتا۔ ایک بار سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ تیز چلچلاتی دھوپ نے سب کو نڈال کیا ہوا تھا۔ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں دوپہر کے کھانے کے بعد سو رہے تھے۔ میاں خرگوش بھی بلی کے ڈر سے صحن میں بنی دو چھتی پر کاٹ کبار میں چھپے سو رہے تھے اور بلی صاحبہ صحن میں آرام فرما رہی تھی۔ ہر طرف ہوکا سا عالم تھا۔ اچانک گلی میں کھلنے والا صحن کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور ایک موٹا تازہ سیاہ رنگ کا کتا اپنی سرخ زبان لٹکائے گرمی سے کانپتا ہوا اندر گھس آیا۔ بلی ہڑبڑا کر اٹھی اور کتے کو دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی۔ کتے کی نظر جب بلی پر پڑی تو وہ بلی کی جانب بڑھا۔ بلی نے ڈر کے مارے ہلکی سی آواز نکالی۔ دو چھتی پر سوئے ہوئے خرگوش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیچے جھانکا اور سارا ماجرا دیکھ کر اس کا ننھا سا دل حلق میں آ گیا۔ کتا غراتا ہوا بلی کی جانب بڑھا۔ یہ منظر دیکھ کر خرگوش کے دل میں خیال آیا کہ چلو اچھا ہے، آج بلی بیگم کو مزہ آ جائے گا۔ کتنا جلتی تھی مجھ سے، ہر وقت میرے سکون کی دشمن بنی رہتی تھی۔ آج اسے پتہ چل جائے گا۔ مگر پھر اچانک اس کی نیک فطرت نے اس کے دل کو سمجھایا کہ چلو، جیسی بھی ہے میری ساتھی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر خرگوش نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے آٹے کا خالی کنتر نظر آیا۔ خرگوش میاں نے پورا زور لگا کر کنتر کو دھکیلا۔
دھکیلا اور 2 چھتی سے نیچے پھینک دیا۔ کنتر دھڑم دھڑم کی زوردار آواز کے ساتھ سیدھا کتے پر آ گرا۔ کتا اس اچانک مصیبت سے ایسا بدحواس ہوا کہ بوکھلا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تب بلی کی نگاہ اوپر 2 چھتی پر بیٹھے خرگوش پر پڑی تو اس پر گہروں پانی پھر گیا۔ خرگوش کے ساتھ اسے اپنے برے سلوک کا شدت سے احساس ہوا اور اس نے خرگوش سے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد دونوں میں بڑی پکی دوستی ہو گئی۔ کسی جنگل میں بطخ اور طوطا رہا کرتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ پورے جنگل کے جانور ان کی دوستی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہا کرتا تھا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، لہذا وہ ان کا دوست بننا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ تالاب کے پاس سے گزر رہا تھا تو تالاب میں سے بی بدک نے اسے بلایا۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ بہت پریشانی سے بولی کہ میرے دوست کا کچھ اتا پتا نہیں، وہ 3 دن سے میرے پاس نہیں آیا۔ پھر اس نے کوے کو طوطے کی کچھ نشانیاں بتائی اور طوطے کے گھر کا پتہ بتایا۔ کوے نے اڑان بھری اور کچھ دیر میں طوطے کے گھر یعنی امرود کے پیڑ پر پہنچ گیا۔ جب وہ گھونسلے میں داخل ہوا تو اس نے طوطے کو زخمی پایا۔ طوطے نے بتایا کہ جب وہ کھانا لے کر گھر واپس آ رہا تھا تو ایک چیل نے اس پر بری طرح حملہ کر دیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا۔ کوے نے اس کے زخم صاف کیے اور امرود کے پیڑ سے امرود توڑ کر لایا اور اسے کھانے کو دیے اور خود بھی بدک کے پاس گیا اور اس کو ساری روایت سنا دی۔ 3 دن میں طوطے کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اس دوران کوے نے اس کا بھرپور خیال رکھا تھا اور بی بدک کو اس کے خیریت کی اطلاع پہنچاتا رہا۔ جب طوطا بالکل ٹھیک ہو گیا تو بدک اور طوطے نے کوے کا شکریہ ادا کیا اور اس سے دوستی کر لی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔